میلاد شریف اظہار مسرت ہے، اظہار ایک خوشی کا موقع ہے۔ میری طرف دیکھیے جی، میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں، اور میں نے ساری روایات سیاستہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی، اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے گی۔ اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں، یہ شرط نہیں، نہ یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، چونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی میری بات کی۔ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا، میرے بزرگوں کو حکم تھا تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں، میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے۔ تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ سے؟ تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں ہمیں بلیک میل نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ایڈی چھتی کو نہیں سوندا، بالکل آنکھیں نہ بند کریں، کھول کے بیٹھیں، پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی۔ آپ میری بات غور سے سنیں میرے بھائی، سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نہ طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے۔ ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن، آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں، لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا، مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے، دوڑ کے ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا، مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی، آج میں خود جھاڑو پھیروں گا، آج میرے محبوب کا میلاد ہے۔ آپ کا نا مزاج بتائے کہ آپ کو خوشی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو برکت، میں تو نوکری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری صرف بات سننی ہے جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو۔ ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا، وہ پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا۔ وہ ریڑی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا۔ جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے، آج کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے۔ بھائی میلاد شریف ہے، بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا، لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا، اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے، تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے۔ آپ کے نا جذبات، آپ کا ذوق بتائے، جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا، ذوق لگ جائے گا، شوق۔ میں کہتا ہوں میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے۔ ناراض ہو گیا ہو؟ ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا، اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا، ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف آرڈر نہیں کرتا، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا۔ وہ بڑے سخت گیر احکامات بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، وہ ڈیوٹی کرے، وہ نکلے، وہ ذوق کا مظاہرہ کرے۔ جب ہمارا ذوق دیکھیں نا، ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، تو ہماری بہن کے خاوند نے، بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا، کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے، چاؤ کا ٹائم ہے،
تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ، اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے۔ تو ٹھیک ہے اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے، اب خوشی ہے نا، بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے، منا کے لاتے ہیں نا لوگ۔ ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو، چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے، تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا، تو آیا ہی نہیں کرتا تھا، تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے، تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی۔ آپ نا ذوق بنائیں، آپ کی طبیعت بتائے، آپ کا انداز ہو، جذباتی پن ہو۔ صحابہ کا نا حضور سے جذباتی رشتہ تھا۔ ہمارے ہاں نا بہت ساری محفلوں میں نا یوں لگتا ہے کہ جیسے نا میری طرح کے کچھ لوگ اداکاری کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک سیٹھ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کل 100 روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس، اس کے 10 لے لیتے ہیں وہ، اور آہستہ آہستہ کر کے نا 10 روپے پھینکتے ہیں، اور تکے نا نعت خان آتے ہیں دوبارہ پڑھ شعر۔ اور بھائی تجھے جو عشق نظر آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، تو بیٹھ جا آرام سے۔ محفل کے اندر سب سے زیادہ عشق اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ عشق تو اس کا ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو لنگر پہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو کھانے پکوا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میں آج ساری ڈیوٹی کروں گا، آج میرے نبی کریم کا میلاد ہے، آج میرے رسول کریم کا۔ تعلق 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جا، شادی ہے، تو بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے، تو کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا، 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور ایک دوست ہے، اس کی برادری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، پر ہے یار جرانہ پکی دوستی، اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے، اور سیانے بیانا بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، یار کی جو شادی ہوئی۔ میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں، آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں۔ ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں، تو ایک صاحب کہنے لگے جی جھنڈیوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دے دیں۔ میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی بزرگاں دی دلیل دیں دیں، تو انہوں کنیاں کو دلیلہ چاہیے، یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے۔ وہ بھائی بس کرے، کتابیں لکھی پڑھی ہیں، بزرگوں نے حد کر دی، اور صحیح مسلم میں حضرت بریدہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے، موجود ہے۔ ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہیں، اب بس کر دیں۔ اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں، اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہیں۔ اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے، جائز ہے کہ ناجائز۔ بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا ایک دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے، تو میں، اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں باپ سوتا نہیں، اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد منائے۔ اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا، بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے، آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا۔ یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرمائی، تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو نیکیاں ملیں گی، نیکیوں پر اجر ملے گا، اور جو یتیم کو پال کے آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ اپنا نا جذباتی پن، حضور کے ساتھ ورفتگی ہو، شوق